وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 30 آج پڑھیں گے۔ کل کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت وضاحت کے ساتھ یہ بات سمجھا دی کہ ایک دوسرے کی جان مال کی حفاظت اس طرح سے کرنی ہے جیسے انسان خود کی جان کی اور مال کی حفاظت کرتا ہے۔ ان اللہ کان بکم رحیمہ، بے شک اللہ ہے تم پر رحم کرنے والا۔ یہ اللہ کا رحم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے مکمل تفصیلی وضاحت اور ہدایت قرآن پاک میں دے دی ہے۔ اللہ بہت رحم کرنے والا ہے، یہ اس کا رحم ہی ہے کہ وہ ہمیں صبح شام گناہ کرتے دیکھ رہا ہے مگر وہ ہمیں پکڑتا نہیں ہے۔ آپ سوچیں اس وقت مسلمانوں کو ہی مسلمانوں سے کتنا خطرہ ہے، کیسا وقت آ گیا ہے کہ آپ سوچیں جان اور مال کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، مسلمانوں کو مسلمانوں سے ہی خطرہ ہے، کسی کی جان مال کی جو ہے کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو اللہ جب ہمیں اس طرح سے گناہ کرتے دیکھتا ہوگا اور ہمیں ایک دم سے پکڑتا نہیں ہے، ہمیں مہلت دیتا رہتا ہے، سوچیں ذرا اگر ہماری کوئی ایک بات نہ مانی جائے تو کتنا غصہ آتا ہے۔ بچوں کو کسی بات سے ہم روکیں اور وہ بات انہی کے فائدے کی بھی ہو مگر وہ نظر انداز کر دیں، وہ سنی انسنی کر دیں اگر بچے، تو آپ سوچیں کہ مائیں کس طرح پھر ان کی خبر لیتی ہیں، کیسی پٹائی ہوتی ہے بچوں کی۔ تو سوچیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیسا صبر ہے ہم سب پر، تبھی تو اس کا نام ہے نا الصبور۔ اللہ انتظار ہی کرتا رہتا ہے، کبھی تو میرا بندہ کچھ وقت نکالے گا، میرے قرآن کو پڑھے گا، میری ہدایات کو پڑھے گا، کبھی تو غور کرے گا، کبھی تو پلٹے گا۔ یہ سارا وقت جو ہم ادھر ادھر کے کاموں میں لگا دیتے ہیں، یہ وقت اسی کا دیا ہوا ہے، کھاتے بھی اسی کا ہے، پہنتے بھی اسی کا ہے، اور پھر ہم اسی کو ہی بھول جاتے ہیں۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نظر انداز کرتا ہے ہماری غلطیوں کو، اور مومن کی تو پوری زندگی ہی ایسے گزرتی ہے، غلطی ہوتی ہے، نادم ہوتا ہے، پلٹ جاتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن جو لوگ جان بوجھ کر وہی کام کریں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، قرآن پڑھ کر اللہ کی نافرمانی کریں، یہ جانتے ہوئے کہ اللہ نے اس چیز سے منع کی ہے، حد مقرر کی ہے، پھر بھی انسان ڈھٹائی سے اس کی نافرمانی کرے، پھر اس کا انجام بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دیا۔ اللہ کہتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اور جو کوئی کرے گا ایسا، یعنی جو کوئی، جو پچھلی آیت میں ہدایات ملی ہیں، اگر جان بوجھ کے کوئی ایسا کرے گا زیادتی کرتے ہوئے، و ظلمن، اور ظلم کرتے ہوئے، عدوانن یعنی دھونس کے ساتھ، جبرن کسی کا حق مارنا، اور ظلم ہوتا ہے حق تلفی کرنا، کسی کے حق میں کمی کر دینا۔ تو جو کوئی زیادتی کرے گا، ظلم کرے گا، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، بس عنقریب اللہ کہتے ہیں ہم داخل کریں گے اس کو آگ میں۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور ہے یہ اللہ پر آسان، یعنی کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ جو مرضی کرتے رہو، اللہ تو بالآخر معاف ہی کر دے گا۔ اور لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ اپنے بندوں کو کیسے آگ میں ڈالے گا جبکہ وہ اتنا رحیم ہے، اتنا رحمان ہے۔ یہود و نصارہ اسی غلط فہمی میں تو ہیں کہ وہ جو بھی کر لیں آخر میں جنت تو انہی کے لیے بنی ہوئی ہے۔ ایک بار کسی کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملا مجھے، تو وہ خاتون جو تھی عیسائی تھیں، تو تھوڑا بات چیت ہوئی، تو میں ان کو بتا رہی تھی کہ جنت اور دوزخ کے بارے میں، تو وہ آگے سے ہنس کے بولیں کہ ڈونٹ وری، ہم سب نے ہی جنت میں جانا ہے، یعنی جیسے گارنٹی لی ہوئی ہے کہ ہم سب نے جنت میں جانا ہے۔ وہ غلط فہمی اللہ تعالیٰ یہاں دور کر رہے ہیں، یعنی جو مہلت ہے نا وہ دنیا کی زندگی تک ہے، اللہ منتظر بھی اس دنیا کی زندگی تک ہی رہتا ہے، موت کے غرغرے سے پہلے تک مہلت ہوتی ہے، بس اس دنیا کی زندگی میں جتنے چاہے مزے کر لو، اس کی دی ہوئی نعمتوں کو جیسے چاہو استعمال کرو، اس کی دی ہوئی مہلت سے فائدہ اٹھاؤ۔ انسان کی تو میں کہتی ہوں ہماری تو ہر سانس جو ہے وہ مقروض ہے اللہ کی۔ کیا ہم لوگ اتنی بار شکر کرتے ہیں دن میں جتنی بار ہمارا دل دھڑکتا ہے؟ اتنے ناقدرے اور ناشکرے ہیں انسان،
تو موت سے پہلے پہلے توبہ کر لی تو ٹھیک ہے، ورنہ بعد میں یہ جو اللہ کی لطف و عنایت ہے اس کا سارا سین بدل جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں اللہ کو حساب لگانے میں دیر نہ لگے گی۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ پر بہت ہی آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے آسان حساب لیں، ہماری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو درگزر فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شعور کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔